بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تقویم ہجری کیلنڈر کا 12واں مہینہ ذوالحجہ، ذی الحجہ، ذوالحج، حج کا مہینہ شروع ہوا ہے۔ میں ابھی سفر سے واپس آیا ہوں۔ آج یہاں چاند رات ہے۔ اللہ تعالی یہ مہینہ تمام مسلمانوں کے لیے مبارک فرمائے۔ اس مہینے میں حج بھی ہوتا ہے، قربانی بھی ہوتی ہے، عید الاضحیٰ مناتے ہیں، اور متعدد بزرگوں کے حوالے سے بھی اس مہینے کی یاد منائی جاتی ہے۔ خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اور خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی یاد اسی مہینے میں منائی جاتی ہے۔ اور یہ جو 10 دن ہیں شروع کے بڑے مبارک، والفجر ولیال عشر، اس حوالے سے مفسرین نے یہی لکھا کہ اس سے مراد یہ 10 دن ہیں، اور اس کی 8ویں، 9ویں، 10ویں شب ان 5 راتوں میں سے ہے کہ جن میں کوئی ایمان والا جاگے، عبادت کرے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مبارک فرمائے۔ اس وقت پاکستان میں بھی اور دنیا میں کورونا کی 6ٹھی لہر کے بارے میں خبریں گرم ہیں۔ ایک مرتبہ پھر خطرات منڈلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وبا کو مکمل طور پر ختم فرمائے، آمین ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ پاکستان کے اندرونی حالات، معاشی حالات بڑے دگرگوں ہیں۔ ہماری قوم اب سودی قرضوں پر خوش ہو رہی ہے کہ سود پر قرضے مل رہے ہیں۔ یعنی ہمارا اب یہ حال ہو گیا ہے کہ ہمیں قرضے مل رہے ہیں سود پر تو ہم اس پر خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا جو حال ہے اس کی خبریں سن کر اور کچھ ویڈیو کلپس دیکھ کر بہت افسوس ہو رہا ہے۔ ہم من حیث القوم، ایک قوم کی حیثیت سے ہم لوگ بالکل ایک دوسرے سے کوئی وابستگی شاید نہیں رکھتے، ورنہ اس وقت پورے مسلمانوں کو مل کر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اٹھنا چاہیے، آواز بلند کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے اور مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرمائے۔ آمین۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ اپنے سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ دوران نشست اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ بارہا سوال بھیجنے کے باوجود آپ کا سوال شامل نہیں کیا جا رہا، ممکنہ طور پر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فیس بک کچھ کامنٹس کو آٹو ہائڈ کر دیتا ہے، جس میں الفاظ، جس میں سوال کے متن پہ اگر اس سے کوئی اعتراض ہو، کوئی ایسا مشکوک لفظ ہو یا معترضہ لفظ ہو جس پر اسے اعتراض ہو، تو وہ اسے آٹو ہائڈ کر دیتا ہے پورے کامنٹ کو، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سوال بھیجنے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے سوال بھیج دیا، اور بار بار سوال بھیجنے کے باوجود وہ یہ گمان کر رہا ہوتا ہے کہ
بھیجنے کے بعد وہ یہ گمان کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا سوال شامل نہیں کیا جا رہا اور دانستاً نظر انداز کیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقتاً وہ سوال ہم تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ یا تو آپ الفاظ یہ سوال میں متن کے کچھ تبدیلی کے ساتھ اس میں آپ دوبارہ بھیج دیجئے، یا پھر آپ کے اسکرین کے دائیں جانب ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اپنے نام اور شہر کے ساتھ، یا پھر پیج ان باکس کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں اپنے سوال بھیج سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں اور کوئی سوال نظر انداز نہ ہو۔ ایک اور اعلان بھی سماعت فرما لیجیے کہ شہر کراچی میں وقفے وقفے سے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر دوران نشست ایسا کوئی تعطل آتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ ہی بنے رہیے گا، کیونکہ صرف ویڈیو کا بلیک آؤٹ ہوگا اور آڈیو جاری رہے گا۔ اسی دوران ہماری ٹیم جیسے ہی یہ کوئی سلسلہ ہوگا لوڈ شیڈنگ کا، فوری طور پر ویڈیو کو بحال کرنے کی کوشش میں لگ جائے گی اور ممکنہ طور پر 3 سے 4 منٹ کے اندر ویڈیو بحال ہو جائے گی، آڈیو جاری رہے گی، آپ علامہ صاحب کو سنتے رہیے گا، اسی دوران ہم ویڈیو بحال کر دیں گے۔ آج کا پہلا سوال ظہیر عباس صاحب کا، کہ اگر کسی پیر صاحب کی بیعت کی ہو پھر وہ پردہ کر جائیں تو کیا کسی اور کی بیعت کرنی پڑے گی یا پھر وہ بیعت قائم رہے گی؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بیعت یا مرید ہونا لوگ شاید پوری طرح معنی جانتے ہیں یا نہیں۔ بیعت کے معنی بک جانا، اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دینا۔ مرید ارادت سے ہے، جو پیر کا ارادہ اب وہ مرید کا ارادہ۔ بیعت کی جاتی ہے شیطان سے بچنے کے لیے، سیدھے راستے پر رہنمائی کے لیے۔ ایک ہوتی ہے بیعت ارشاد، یہ اصل بیعت ہے جو راہ دکھانے کے لیے، رہنمائی کے لیے، وہ اگر کسی صحیح شخص سے قائم ہو گئی تو وہ رہتی ہے، ان کے بعد ان کے جانشین ہوں، آپ تجدید بیعت کو دوبارہ تازہ کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے بیعت تبرک، وہ آپ 1000 سے کر سکتے ہیں، جس کو آج کل طالب ہونا بھی کہتے ہیں۔ تو بیعت ارشاد اگر صحیح قائم ہوئی اور آپ کی ارادت مضبوط ہوئی، صحیح قائم ہوئی، تو اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بشرطے کہ وہ قائم ہو گئی ہو۔ رسمی ہوئی، آپ کی نیت تھی یا نہیں، دیکھا دیکھی ہو گئے، تو وہ اس میں پوری آپ کی قائم نہیں ہوتی۔ تو قائم ہوئی اگر صحیح، تو وہ صحیح شخص سے ہوئی، تو بھلے ان کی وفات ہو گئی، ان کا فیض رہتا ہے، ان سے نسبت قائم رہتی ہے۔ تو خیال رہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے بدلنے کی۔ ہاں، آپ کسی اور سے بیعت تبرک چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ بیعت ارشاد جو قائم ہونی تھی وہ نہیں ہوئی، تو پھر آپ نئی بیعت بھی کر سکتے ہیں، یا آپ نے بیعت توڑ دی ہو کسی وجہ سے، دوبارہ کر سکتے ہیں۔ غلام مصطفیٰ صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ قربانی کی نیت سے خریدا گیا جانور اسے فروخت کرنے کے کیا احکام ہے، کیا جائز ہے؟ جی، کس لیے فروخت کرنا؟ اگر آپ نے کسی وجہ سے فروخت کر دیا تو جتنی رقم آئی ہے اب اس سے اچھا لینا ہوگا، اس سے کم نہیں لے سکتے۔ کوئی مجبوری ہوئی یا کوئی ایسی بات ہو گئی تو آپ نے اگر فروخت کیا ہے تو جتنی رقم لی ہے اب اس سے اچھا لیں گے، یعنی اس رقم میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس میں کمی نہیں ہو سکتی۔ لیکن محض کسی کو ایسے ہی، اب کوئی دوست ہے اس نے کہا مجھے دے دیں اور آپ نے دے دیا، تو اب آپ کو جو لینا ہے تو اس سے بہتر لینا ہوگا، اس سے کم نہیں لے سکتے، لیکن تجارت کے طور پر بیچ نہیں سکتے۔ ان کا اگلا سوال کہ اگر کوئی شخص غیر قانونی طور پر ملک سے باہر جائے اور وہاں جا کر نوکری کرے تو کیا اس کی تنخواہ حلال ہوگی؟ اس معاملے میں کئی مرتبہ کہا ہے، لوگ جو غلط طریقے اختیار کرتے ہیں وہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کو کوئی ایسا تاثر نہیں دینا چاہیے جس سے لوگ
ہمارے دین پر یا ہماری قومیت پر انگلی اٹھائیں، تو اول تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اور اگر وہ گیا ہے اور اس نے وہاں جا کر قانونی حیثیت بنا لی ہے اور وہ ہو گیا ہے تو توبہ کرے، وہ اللہ سے معافی چاہے۔ اول تو کرنا نہیں چاہیے ایسی بات، لیکن جب تک وہ غلط طریقے پہ رہے گا اس وقت تک تو اس کے لیے، اور پھر جو لوگ غلط پیسے لیتے ہیں وہ بھی سب غلط ہوں گے اس میں، جو ایسا کاروبار کرتے ہیں، تو یہ درست بات نہیں ہے۔ لیکن وہ جانے کے بعد وہاں قانونی حیثیت، اگر وہاں غیر قانونی رہتا ہے تو پھر کیسے میں اس کو کہوں کہ وہ صحیح ہوگا؟ وہ بالکل غلط ہے۔ تو اول تو ایسا کرے نہیں، اگر کہیں ہوا ہے تو جھوٹ بول کے نہیں، جو بھی صحیح طریقہ قانونی وہ اختیار کر کے، اگر آپ نے وہاں اسائلم لیا ہے تو جھوٹ بول کے لیا ہے، وہ بھی غلط ہوگا۔ آپ نے کوئی اور غلط بات کی ہے تو جو غلط بات ہوگی، جب بنیاد غلط ہے اس کے اوپر تعمیر کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ کہ کوئی ایسے مرحوم رشتہ دار جن کے بہت احسانات ہوں ہم پر، اگر ان کی ایصال ثواب کی نیت سے پیسے خرچ کرنے کی عادت ہو، لیکن اب تنخواہ کم ہونے کی وجہ سے اور مہنگائی میں زیادتی کی وجہ سے اگر وہ کچھ وقت کے لیے اس میں وقفہ آ جائے، اس سلسلے میں ایصال ثواب کے لیے جو رقم خرچ کی جاتی ہے، تو کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گا؟ لفظ مرحوم کے معنی مردہ نہیں ہوتے، مرحوم کے معنی جس پر رحمت کی گئی۔ ہمارے ہاں مرحوم سے مراد مردہ لیا جاتا ہے، مرحوم کے معنی مردہ نہیں۔ کسی کو ایصال ثواب کرنا بہت اچھا کام ہے، مومن ہو، مومن کو ایصال ثواب کیا جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس پر پیسے ہی خرچ کریں، آپ دعا سے بھی کر سکتے ہیں، آپ کلام پڑھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو کشادگی دی ہے، آپ مستحق لوگوں کو، پور پیپل کو کھانا کھلاتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، بہت اچھا ہے۔ لیکن نہیں دے سکتے تو آپ وقفہ نہ کریں، آپ دعا کرتے رہیں، آپ کلام پڑھ کے بخشتے رہیں، وہ بھی ایصال ثواب ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پیسے ہی خرچ کرنے ہیں، نہیں ہے پیسے کوئی بات نہیں، آپ دعا کریں، قرآن شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، نیک کلمات پڑھ کے ایصال ثواب کریں، وہ بھی اس میں ناراضی کا کوئی سبب نہیں ہوگا۔ اور یہاں چونکہ بات آئی ہے تو کرتا چلوں، کچھ لوگ غلط پیسے سے غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں تو اس میں ثواب کی نیت نہیں ہو سکتی۔ جوئے کا پیسہ ہے، بھتے کا پیسہ ہے، چوری کیا ہوا پیسہ ہے، ناحق لیا ہوا پیسہ ہے، اس سے ایصال ثواب نہیں ہوگا۔ وہ آپ نے دینا ہی دینا ہے مستحقین کو، اپنے آپ سے فوراً دور کرنا ہے، مگر اس میں آپ ثواب کی نیت نہیں کریں گے بلکہ اپنے سے دور کر کے مستحقین کو دے دیں گے۔ ہاں، آپ ایصال ثواب کلام پڑھ کے بھی کر سکتے ہیں، نیکی کر کے بھی کر سکتے ہیں، کھلا کے بھی کر سکتے ہیں، تو جو آسانی ہو آپ کو وہ کریں، اس میں ناراضی کا کوئی وہ سبب اس صورت میں ہوگا نا کہ آپ دعا کرنا ہی چھوڑ دیں، تو دعا بھی تو کی جاتی ہے، دعا استغفار کلمات پڑھ کے بھی تو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ اگلا یہ سوال غلام مصطفیٰ صاحب کا، اسی طرح کا سوال محمد عدنان صاحب نے بھی کیا کہ انتقال کے بعد پوسٹ مارٹم لاش کا اور پھر قبر کشائی، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ ہمیں مسلح میم سے لام ہے، مسلح کرنے سے منع کیا گیا، اعضاء کاٹنا، مردہ کے اعضاء کاٹنا، مسلح کرنا، اس کو اسلام نے منع کیا ہے۔ پوسٹ مارٹم کا مطلب ہوتا ہے کوئی معلومات حاصل کرنا، جو آج کل طریقے ہیں اس میں جو میت ہوتی ہے، اس کا جسم ہوتا ہے، اس کے بہت سے اعضاء کاٹے جاتے ہیں۔ کوئی بہت ہی شدید وجہ ہو اور وہ اس کے بغیر گزارا نہ ہو تو شاید گنجائش ہو، لیکن بات بات پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بہت بڑا کیس ہو، کوئی بہت بڑی اس میں ایسی بات آ جائے کہ نہیں اس کرنا ضروری ہو گیا اور وہ
پورے ملت کے لیے، ملک کے لیے معلوم کرنا، یا اگر اس تک واقعی اس کے ذریعے پہنچا بھی جا سکتا ہے، وہ بھی ایک اندازہ ہے یا یقینی بات ہے، یہ بھی نہیں معلوم، تو بلا عذر شرعی، اور وہ بھی کوئی بہت معقول ہو۔ اب یہاں مسئلہ آتا ہے، میں نے پہلے بھی کہیں ذکر کیا تھا، ہاسپٹلز والے کچھ میتیں نکال لیتے ہیں ایکسپیریمنٹ کے لیے، تجربات کے لیے، پتہ بھی نہیں ہوتا کس کی میت نکالی ہے، کیا اس کے ساتھ کر رہے ہیں، تو یہ عجیب معاملات ہیں۔ اور گورکن حضرات جو کچھ کر رہے ہیں قبرستانوں میں، قبریں خالی کر کے دوسروں کو دفناتے ہیں، کسی کے جسم کا کچھ حصہ رہ گیا وہ نکال کے پھینک دیا کہیں، یہ بہت بری باتیں ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ملتان سے محمد احمد صاحب کا سوال کہ وضو کی حالت میں اپنے یا کسی اور کے ستر پر اگر نظر پڑ جائے تو کیا وضو پر کوئی اثر آئے گا؟ جی، انسان کا ستر کھل بھی جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس نے کوئی ایسا کام کیا جس سے شہوت ہو گئی تو پھر وہ اس کے حوالے سے حکم ہوگا۔ تو ستر کھلنے یا دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن احتیاطاً تازہ وضو کر لے تو اچھی بات ہے، لیکن دوسرے کے ستر کو دیکھنا نہیں چاہیے۔ اگر نظر پڑ گئی ہے تو تازہ وضو کر لے تو اچھی بات ہے۔ اگر کسی سے خدا نخواستہ زنا ہو جائے تو اس کا اب شریعت میں کیا حکم ہے اور اس کے لیے کیا سزا ہوگی؟ سزا تو قرآن نے بیان کی ہے، اس کو تو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس نے چھپ کے کیا ہے وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے۔ اگر کسی کی زندگی برباد کی ہے اس کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اگر وہ کر دے صدقہ خیرات جو بھی ہو سکتا ہے اور بچے۔ باقی یہ کہ اگر ظاہر کرے گا تو پھر سزا شرعاً جو بیان ہوئی ہے قرآن میں وہ ہوگی۔ وہ 100 کوڑے بھی ہیں، سنگسار بھی ہے، دونوں حالتیں کیا ہیں، شادی شدہ ہے، کون ہے، کس سے، تو ظاہر کرے گا تو شرعی سزا ہے۔ لیکن وہ آج کل تو آپ لوگوں نے بالرضا اور بالجبر کی ٹرم بنا لی ہے کہ خوشی سے ہوا ہے تو اور ہے، زبردستی ہوا ہے تو اور ہے، یہ آپ لوگوں نے نکال لی ہیں باتیں معاشرے میں۔ اسی لیے گندگی پھیل رہی ہے کہ ہم شریعت کو پس پش ڈال دیا ہے۔ پس پش ڈالنے کا مطلب اس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اس کو رہنما نہیں بنایا، عمل نہیں کرتے۔ اور پھر یہ کہ آنکھوں کا زنا، ہاتھوں کا زنا، کتنی قسم کے، تو ہمارے ہاں وہ جو حیا کا ایک تصور تھا اب وہ نہیں رہا۔ ہمارے ہاں پارسائی پاکیزگی کا ایک خاص معیار تھا مسلمانوں میں، وہ اب بہت کم نظر آتا ہے۔ اسی کی وجہ سے آپ دیکھ لیں بچے نافرمان ہیں، مسائل آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بندش ہو گئی، اپنے ہی اعمال ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ حافظ دانیال صاحب کا سوال کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقلد کیا امام شافعی کے نزدیک جو داڑھی کی مقدار ہے کیا اس کے مطابق رکھ سکتا ہے، ان کے قول کے مطابق عمل کر کے؟ ان کے نزدیک داڑھی کی مقدار کیا ہے؟ داڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، دنیا کا سب سے حسین چہرہ کائنات کا، اس پہ داڑھی تھی، کتنی تھی؟ اب اس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے۔ میں نے کتنی مرتبہ آپ کو بتایا، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی داڑھی مبارک، وہ منہ نیچے کرتے تھے سینہ بھر جاتا تھا، اتنی گھنی بھری ہوئی داڑھی تھی۔ تو ایک قبضہ، اس سے کم کا بیان کس کے ہاں ہے؟ اور خود حضرت امام شافعی کی داڑھی کتنی تھی ذرا بتائیں؟ تو جو ہے معیار، اس سے مقدار سے کم جو ہے تو اس کو آپ جو مرضی کہہ لیں، وہ داڑھی نہیں کہلائے گی۔ شہزاد اسلم صاحب کا سوال کہ اگر کسی سچے ولی اللہ سے بدظن ہو جائے کوئی شخص تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اگر وہ واقعی اللہ والا ہے، ولی ہے، جس کو ہم ولی اللہ کہتے ہیں، وہ واقعی ولی اللہ ہے، سچا ہے، تو اس کے بارے میں بدگمانی بھی غلط ہے۔ شرعی مسائل میں اختلاف ہونا اور بات ہوتی ہے، کسی نیک بندے کے بارے میں بدگمانی کرنا ہمیں اس سے بچنے کو کہا گیا، قرآن میں بھی حدیث میں بھی۔
اور اللہ والوں کے بارے میں بدگمانی پر بھی پکڑ ہوتی ہے۔ لحوم الاولیاء مسمومۃ، اللہ والوں کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کے بارے میں غلط بات کرنے پر آپ کو ضرور کوئی سزا، کوئی نقصان ہوتا ہے۔ تو جو سچے اللہ والے ہیں ان کے بارے میں بدگمانی سے بھی بچنا، اور سچے مومن کے، وہ لازمی بات ہے جو سچا مومن ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں بدگمانی نہیں کرنی۔ اور خواتین کے معاملے میں خاص حکم ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں اکثر، جی میں جانتا ہوں یہ وہ، اور ہوتی نہیں ہے وہ ایسی۔ تو کسی پارسا عورت پر اس طرح غلط الزام لگانے سے، ایک روایت کے مطابق غالباً 40 سال اور ایک میں 100 سال کی ہے کہ اس کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں یعنی بدگمانی سے، کسی کے بارے میں رانگ تھنکنگ سے بچنا چاہیے۔ مرتضیٰ چوہان صاحب کا سوال کہ اگر سفر میں ہوں تو نماز جمعہ کی رکعات کی کیا ترتیب ہے؟ مرتضیٰ چوہان صاحب سے کہیے کہ آپ نے نماز جمعہ پوچھا ہے۔ جمعے کے دن جس پر جمعہ ہے، اگر وہ مسافر ہیں، جمعہ نہیں پڑھتے تو ظہر پڑھیں گے۔ اور اگر وہ کسی مسجد میں جاتے ہیں، مثلا ان پہ جمعہ نہیں تھا، جاتے ہیں، جا کے ادا کریں گے، ادا ہو جائے گا۔ مریض پر جمعہ نہیں ہے، پڑھے گا، ہو جائے گا۔ عورت پر جمعہ نہیں ہے، کسی مسجد میں درس سننے گئی ہے، نماز پڑھے گی، جمعہ ہو جائے گا۔ تو جمعے کے دن 4 فرض جو ہوتے ہیں ان کو 2 کر دیا گیا، 2 کا ٹائم خطبے کو دے دیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو رکعتیں وہی رہیں گی، صرف جمعے کی جو 4 فرض ہوتے ہیں، جو ظہر میں آپ 4 فرض پڑھتے ہیں، وہ 2 ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ الگ سے ظہر، وہ ظہر احتیاطی اور چیز ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ جمعہ پڑھیں گے تو آپ کی وہ 2 رکعتیں ہو جائیں گی فرض والی، جب آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ کی باقی ظہر کی رکعتیں جتنی ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہیں، جو سنتیں ہیں، نوافل ہیں۔ عبید وقاص صاحب، آپ نے بد مذہب کے پیچھے نماز کے حوالے سے پوچھا۔ گزشتہ کئی نشستوں میں علامہ صاحب نے بارہا اس کا جواب دیا ہے، اور یہ اسی پیج کے اوکاڑوی فورم کے ویڈیوز کے سیکشن میں وہ ایک الگ سے کلپ موجود بھی ہے جس میں علامہ صاحب نے پورا مسئلہ بیان فرمایا تھا، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال راول پنڈی سے نوید احمد صاحب کا کہ قربانی کا نصاب کیا ہے، کتنا مال ہو تو قربانی واجب ہوگی؟ جی، قربانی کے لیے سن لیں، اب میں ایک مرتبہ بتا دیتا ہوں تاکہ اس طرح کے جتنے سوال ہوں سب کو معلوم ہو جائے۔ ہر صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے، وہ مرد ہو، عورت ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ کب؟ کہ ان 3 دنوں میں، جو قربانی کے دن ہیں 10، 11، 12 ذی الحجہ، اس میں 3 دنوں میں اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ صاحب نصاب کا مطلب کہ آپ کے پاس اپنی بنیادی ضرورتوں کے علاوہ اتنا سامان ہو، اتنی نقد رقم جس کو آپ کرنسی کہتے ہیں وہ بینک میں ہو، آپ کے پاس پرائز بانڈ ہوں، آپ نے انویسٹ کی ہو، آپ کے پاس کیش ہو، یا آپ کے پاس سونا ہے زیور کی شکل میں، یا ویسے گولڈ ہے یا سلور ہے، اور ضرورت سے زائد سامان یا سامان تجارت ہے، اور یہ ٹوٹل سب کچھ ملا کر 52.5 تولے چاندی کی رقم، جو آج کل پاکستان میں شاید 90,000 بتائی جا رہی ہے۔ یعنی آپ کے پاس گھر ہے، فرنیچر ہے، گاڑی ہے، مل ہے، سب کچھ وہ نہیں، آپ کے پاس ضرورتوں کے سوا الگ سے آپ کے پاس کیش رقم، کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ مال تجارت، اگر آپ کے پاس ان 3 دنوں میں 90,000 پاکستانی، یا آپ ایکول اس کے بنا لیں جو دوسری جگہوں پہ رہتے ہیں، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے
تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اچھا آپ کے پاس کیش نہیں ہے مگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ قرض لے کے قربانی کریں گے، کیونکہ آپ کے پاس ہے لیکن اس وقت نقد موجود نہیں، دوسرا آپ دے سکتے ہیں، جو قرض لیں گے وہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں آپ پر اتنا قرضہ ہو اور وہ قرضہ کی رقم آپ نکال دیں تو پھر آپ صاحب نصاب نہیں رہتے، تو پھر آپ پر قربانی نہیں ہوگی۔ آپ مسافر ہیں، آپ پر قربانی نہیں۔ کچھ لوگ ان دنوں میں جان بوجھ کے سفر کر لیتے ہیں کہ قربانی سے بچ جائیں۔ بہرحال آپ کو پتہ ہے اللہ کی راہ میں دینا ہے، آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں، آپ مسافر ہو گئے ہیں تو آپ پہ قربانی نہیں۔ مسئلہ تو یہی ہے، لیکن جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو آپ خود سوچ لیں کہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا کس کو دے رہے ہیں۔ تو سفر ضروری پیش آ گیا ہے، آپ جا رہے ہیں، آپ پہ قربانی نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ میں مال پر سال گزرنا وہ ضروری ہوتا ہے۔ قربانی کے لیے ان 3 دنوں میں بھی آپ صاحب نصاب ہو گئے، پہلے دن نہیں ہوئے، دوسرے دن ہو گئے، دوسرے دن نہیں، تیسرے دن اچانک ہو گئے، تب بھی قربانی واجب ہوگی۔ بیوی کے پاس سونا ہے، بیوی کی الگ ہوگی، ایک قربانی سارے گھر کے لیے نہیں ہوگی، جس پر واجب ہے اس کی طرف سے الگ ہوگی، اور ایک قربانی ایک شخص کی طرف سے ہوگی۔ گائے میں، اونٹ میں 7 حصے ہو سکتے ہیں مگر ایک حصہ ایک شخص کی طرف سے، یہ نہیں کہ ایک حصہ پورے گھر کی طرف سے، نہیں، ایک قربانی ایک شخص کی طرف سے، ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے اس کی طرف سے قربانی ہوگی، اور یہ ان 3 دنوں میں کرنی ہوگی۔ جس کے پاس مال ہے اور نہیں کرتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی اللہ نے دیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گوشت تو آپ کو ہی مل جائے گا، آپ نے قربانی کرنی ہے مگر گوشت کی نیت سے نہیں کرنی۔ اور ایک بہت ضروری بات، کسی کا پیسہ حرام کا ہو یعنی جائز نہ ہو اور وہ اس نے کسی ایسی جگہ پہ ڈال دیا ہے کہ وہاں پر حصے داری ہے، اجتماعی قربانی کمبائنڈ جو ہوتی ہے، تو اگر ایک شخص کا غلط پیسہ مل گیا سب کی خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح گوشت کی نیت سے نہیں آپ نے پیسے ڈالنے، گوشت خود بخود مل جائے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ نے قربانی، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ قربانی ہے کیا؟ اصل قربانی تو ذبح ولد ہے کہ بیٹا قربان کرو، اللہ نے فدیہ بنا دیا جانور کو، تو ہمیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی باتیں یاد نہیں رہیں، فدیہ یاد رہ گیا۔ ان کی اصل باتیں کیا تھیں کہ اللہ کی راہ میں جان بھی دینی پڑے، سب سے پیاری چیز دینی پڑے، تو ہم بھاگیں نہیں، دریغ نہیں کریں، بھاگے نہیں بلکہ خوش دلی سے کریں، تو جن کو اللہ نے دیا ہے۔ اب مالدار لوگ ہیں، ان کو چاہیے دودھ پیتے بچوں کی طرف سے بھی کریں، اللہ نے مال دیا ہے، جس کو دیا ہے ایک ایک کی طرف سے کرے، اچھی بات ہے۔ لیکن یہ کہ پورے گھر کی طرف سے لوگ کہہ دیتے ہیں بس جی ایک ہو گئی، نہیں، ہر وہ شخص، وہ عورت ہے، مرد ہے، بیٹا جوان ہے، بیٹی جوان ہے، اس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، صاحب نصاب ہو گئے تو قربانی واجب ہوگی اور کرنی ہوگی۔ راحیل امین صاحب کا سوال کہ کیا رات کو قربانی کر سکتے ہیں؟ جی مکروہ ہے، مکروہ کا مطلب ناپسندیدہ، ڈس لائک۔ کیوں؟ ابھی آپ کے پاس اس زمانے میں بجلی نہیں تھی، روشنی کا انتظام نہیں تھا، جانور ہے اچانک چھوٹ گیا، کوئی اندھیرے کی وجہ سے چراغ بجھ گیا، کوئی نقصان ہو گیا، تو اگر آپ کے پاس پورا اہتمام ہے، احتیاط ہے، کر سکتے ہیں۔ دن میں کرنا زیادہ بہتر، رات میں بھی ہو سکتی ہے۔ 10 تاریخ کی صبح کو جب نماز ہو جائے گی، کہیں ایک جگہ پہ نماز ہو گئی شہر میں، باقی قربانی شروع ہو جاتی ہے، تو 12 تاریخ کی مغرب تک، یہ 3 دن ہیں، دن میں بھی ہو سکتی ہے، رات میں بھی ہو سکتی ہے۔ رات میں اگر احتیاط ہو، پورا ان کا انتظام ہو تو کر لیں، ورنہ دن میں کرنا بہتر۔ ہاں عورت بھی چھری پھیر سکتی ہے، یعنی یہ کہ وہ اتنی مضبوط ہو ارادے کی،
اور یہ نہ ہو کہ گھبرا جائے تو جانور کو نقصان ہو یا اس کو نقصان ہو. تو اور پھر یہ کہ ذبح کرنے والا وہ مسلمان ہو. صرف یہ نہیں کہ آپ کھڑے تکبیر پڑھ رہے ہیں وہ صرف چھری پھیر رہا ہے، نہیں، چھری پھیرنے والا مسلمان ہو اور اللہ کا نام لے. تو وہ عورت بھی ہے تو کر سکتی ہے اگر اتنی ہمت والی ہے تو. اسلام آباد سے رشید صاحب کے سوالات کے آج کل قربانی کے جانوروں کے قیمت بہت زیادہ ہے، تو یہ مسئلہ بتا دیجئے، کیا اللہ کی راہ میں مہنگا جانور قربان کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ جتنے پیسے قربانی کے جانور پر لگائے جاتے ہیں اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، بشرطے کہ مقصد دکھاوا نہ ہو. اب اتنا بڑا جانور لے لیا جائے جس کا گوشت بھی نہیں کوئی کھا سکتا اور مقصد صرف یہی ہے کہ نمائش ہونی ہے، تو وہ بہتر نہیں ہے. آپ اس کی جگہ 4 جانور لے لیں تاکہ یہ کہ 2 لوگ اس کا گوشت تو کھا سکیں، آپ ان کو بانٹ سکیں، لوگ کھا سکیں. تو یہ نہیں کہ لاغر ہو، کمزور ہو، یعنی فربا سے مراد تندرست صحت مند جانور اچھا ہوتا ہے. اور دانتوں کی کوئی شرط نہیں ہے، عمر ہے شرط. ہمارے ہاں 2 دانت 4 دانت مشہور ہیں، یہ دانتوں کی کوئی شرط نہیں ہے. بکری بکرا اس نسل کا جو بھی ہوگا وہ 1 سال. دمبا مینڈا چھترا یہ 6 مہینے کا بھی ہو مگر اچھا پلا ہوا ہو تو ہو سکتا ہے. گائے 2 سال سے کم نہیں ہو سکتی، گائے ہو، بھینس ہو، بیل ہو، یہ 2 سال سے کم نہیں. اچھا، اونٹ جو ہے وہ کم از کم 5 سال کا ہونا چاہیے، اس سے کم نہ ہو. عمر شرط ہے. آپ جائیں مویشی منڈی میں، وہاں دانت بنائے بھی جا رہے ہیں. مسلمان ہیں نا، تو مسلمان ریتی اور وہ لے کے بیٹھے ہوئے اوزار، وہ دانت بھی بنا لیتے ہیں، وہ سینگ بھی جوڑ لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں 2 پیسے کے لیے ہو رہی ہیں نا، تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کبھی سوچا انہوں نے؟ اور پھر یہ کہ مسلمان کہلا کے یہ کام کرنا، کو غیر کر رہا ہوتا تو ہم کہتے ہم سے کھیل رہا ہے، خود مسلمان کہلانے والے. اور جناب وہاں بھتہ بھی چلتا ہے، وہ جانور کو پتہ نہیں کیا پلا کے پھلا بھی دیتے ہیں، جب وہ اثر ختم ہوتا ہے تو اس کی کمر اندر چلی جاتی ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالی ہدایت دے. مجھے بہت ہی باتیں سن کر افسوس ہوتا ہے. تو یہ چیزیں میں نے بنیادی بتا دی ہیں. تو دانتوں پہ نہیں جائیں. اگر آپ کے گھر میں جانور پلا ہے، ہم نے ایک مرتبہ بکریاں پالی تھیں تو ہم نے دیکھا تھا یہ 14 مہینے کا ہو تو جا کے 2 دانت ہوتے ہیں، یعنی پورے سال میں. وہ کھیری یا کھیرا کہلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں لوگ ان کی زبان میں. تو عمر شرط ہے کہ بکرا 1 سال، گائے 2 سال، اونٹ 5 سال. ان کا اگلا سوال کہ ایسے رشتہ دار جو سارا سال گوشت خریدنا افورڈ کر سکتے ہیں لیکن قربانی کے دنوں میں قربانی نہیں کرتے، اب انہیں اگر ہم خود قربانی کریں تو گوشت بھجوانا کیا جائز ہوگا ایسے رشتہ داروں کو؟ ہمیں گوشت کے 3 حصے کرنے کی تعلیم ہے جس کو بہتر اور اچھا کہا گیا. ایک گھر کے لیے رکھو، ایک رشتہ داروں دوستوں کے لیے رکھو، اور ایک غربا مساکین کے لیے رکھو. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آفیسر ہے نا، میں کسی ادارے میں جس آفیسر کے پاس سارا سال کوئی کم نہیں، ہم پہلے اس کو ران بھجوانی ہے جی. کیوں کہ جی نوکری ہے اس کا جناب. محبت میں دینا ہے جس کو. آپ یہ رشوت کے طور پہ نہیں دینا ہے یا دکھاوے کے طور پر نہیں دینا. جی بیٹی کے سسرال کو، بیٹے کے جناب سسرال کو، یہ ہم لوگ اس طرح تو دینا جائز ہے، یہ نہیں کہ منع ہے، مگر کوشش کریں. ہاں اگر وہ لوگ جو سارا سال کھاتے ہیں مگر صاحب نصاب نہیں ہیں تو ضرور بھیج دیں کہ ان کو احساس دلائیں تم قربانی کیوں نہیں کر رہے ہو. اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو بدگمانی نہ کریں. اگر گوشت مل رہا ہے اس کے باوجود صاحب نصاب نہیں ہے تو ہم بدگمانی کیوں کریں. تو غیر مسلم ہے، مثلاً یہ کہ کوئی عیسائی ہے، اس کو کہتا مجھے گوشت دو اور وہ گوشت کی قدر کرتا، خراب نہیں کرتا، اس کو بھی دے سکتے ہیں کہ اس کا دل جیتنے کے لیے. کیونکہ جس وقت آپ نے چھری پھیر دی اللہ کا نام لے کر، اس کو کہتے ہیں احراق الدم، خون بہنا. جب خون بہہ گیا، 3 رگیں کٹ گئیں، قربانی ہو گئی. اب جو پورا جو جانور ہے وہ آپ کے لیے نافلہ کے حکم میں آ گیا،
کھال بھی، اس کے سینگ بھی، اس کی سری بھی، اس کے پائے بھی، اس کا پورا گوشت بھی۔ اب وہ سارا آپ رکھ لیں، سارا بانٹ دیں، آپ کو اختیار ہے، آپ سارا کر کے ایصال ثواب کر دیں، اختیار ہے، لیکن وہ گوشت آپ کے لیے جائز ہے، آپ خود کھائیں، دوسروں کو کھلائیں۔ تو جن لوگوں کو نہیں ملتا ان کو ترجیح دیں، جس کو پریارٹی کہتے ہیں، کہ ان کو نہیں ملا، اچھا ہم کرتے ہیں چھیچڑے وغیرہ جو ایسی بوٹیاں ہیں وہ دے دیتے ہیں، اصلی بوٹیاں سنبھال کے رکھتے ہیں، اللہ کے نام پہ دینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی خوشی سے فرماتے تھے اللہ کے نام پر ذبح ہوا ہے، ویسے تو ذبح کرتے ہوئے لیتے نام، لیکن وہ اللہ کے لیے قربان ہوا ہے، تو اس گوشت کو بہت خوشی سے کھاتے بھی تھے، پسند بھی کرتے تھے۔ پہلے 3 دن سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں تھی، اب آپ پورا سال فریز کر کے رکھنا چاہیں منع نہیں ہے۔ کچھ لوگ گوشت سکھا لیتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں، بہت سے ملکوں میں ابھی تک وہ سکھایا جاتا ہے گوشت کھاتے ہیں، تو منع نہیں ہے، مگر کوشش کریں مسلمان کو دیں، جو مستحق ہیں ان کو دیں، اور اگر ایسے لوگ ہیں کہ وہ صاحب نصاب ہو کر بھی قربانی نہیں کرتے تو ان کو پھر کیوں دے رہے ہیں؟ اس سے بہتر ہے کسی مستحق کو دیں، دعا تو دے گا۔ سید شہباز بخاری صاحب کا سوال وہاں کینٹ سے کہ اس نعرے کے بارے میں علماء اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ سیاست معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ باد۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، کوئی شبہ نہیں، ٹھیک ہے۔ باقی یہ سیاست معاویہ کا نعرہ کس نے لگایا ہے، کیوں لگایا ہے، اس سے مراد کیا ہے، میں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ وہ صحابی رسول ہیں، ان کا احترام ہوگا، کیونکہ وہ صحابیت کی نسبت سے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ اللہ نے تمام صحابہ سے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے، اس میں وہ شامل ہیں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کی ہمشیرہ محترمہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ، اور اس حوالے سے میرا لکھا ہوا وہ ایمان ابو طالب اور مولا علی کے بارے میں، حضرت ابو بکر کی افضلیت اور اولیت کے بارے میں، اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اردو انگلش میں لکھا ہوا، میرے فین پیج پہ بھی آپ لوگوں نے لگایا ہوا ہے، اور فورم پہ بھی لگایا ہوا ہے، لکھا ہوا وہ موجود ہے۔ کل ہی اپلوڈ کیا ہے، اگر کل دوبارہ اپلوڈ کیا تو اچھا، اس کو ریپیٹ کرتے رہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہمارا موقف، ہمارا مسلک، ہمارا عقیدہ، نظریہ کیا ہے، تو ذہن میں رہے۔ باقی یہ سیاست معاویہ ہمارا نعرہ نہیں ہے، کس نے لگایا، کیوں لگایا، وہ جانے۔ چکوال سے محمد شاہزیب صاحب کا سوال کہ آپ کا مروجہ نعت خوانی کے بارے میں کیا موقف ہے، جس میں نہ پڑھنے والے کو اس کے معانی کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، نہ سننے والے کو اشعار کے معانی کا اور مطالب کا کوئی شعور ہوتا ہے؟ رہنمائی اصل میں بات یہ ہے نا، ہمارے اس پروگرام میں بہت سے ایسے لوگ سوال کرتے ہیں جنہیں میری تحریریں پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہر عرس پر ایک رسالہ چھپتا ہے، الخطیب کتابی سلسلہ، اس میں ان باروں میں، اور پھر میری نعت اور آداب نعت پوری ایک کتاب موجود ہے، کئی مرتبہ اس کو بیان کیا ہے۔ میں سیدھا پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، نعت شریف پڑھنے والا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف نثر میں ہو یا نظم میں، نعت سے مراد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مدح کرنا، وہ اس طرح کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر سکے اسی طرح۔ کیا آداب ہوں گے، کس طرح وہاں کھڑا ہوگا، کون سے کپڑے ہوں گے، اس کا انداز کیا ہوگا، وہ کتنے ہاتھ لہرائے گا یا کیا کر سکے گا، جو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر سکے۔ اور سننے والے سنیں، ان کے بھی آداب ہیں۔ ہمارے ہاں عام جو محفلیں ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں ہیں، عجیب طرح کے کپڑے، عجیب طرح کے عمامے۔ اچھا، عمامہ صرف اسٹیج پہ ہے، اس کے بعد پینٹ شرٹ میں تصویر ہوگی کسی سیرگاہ پہ اور وہ لگ رہے ہوں گے کاؤ بوائے۔ میں اس پر بھی لکھ چکا ہوں،
نعت خوانی سے ان کو اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے، تو اس عزت وہاں تو اس طرح بیان کریں گے جیسے ان سے بڑھ کر عاشق کوئی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ حوالے سے میں نے پڑھا تھا کہ ایک شخص نے ان کے سامنے کلام سنایا، تو اعلیٰ حضرت نے اس سے پوچھا جو کچھ آپ نے کہا ہے اگر یہ آپ کا حال ہے، ان ریئل اٹ از یور کنڈیشن، کہ یہ آپ کا حال ہے، تو آپ جیسا آدمی تو ڈھونڈے سے نہیں ملے گا، اور اگر یہ آپ کا حال نہیں صرف قال ہے، کہہ رہے ہیں، تو آپ کس کے لیے مذاق کر رہے ہیں؟ آپ نے سوچا کہ آپ کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تو حال ہونا چاہیے، اور یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے نعت خوانی، لیکن یہ کمرشلائز ہوئی ہوئی ہے۔ اس کو لوگوں نے پہلے وہ ایک میوزک کی طرح کرتے تھے، پھر ردم میں آئے، پھر اس کے بعد اچھا جی ہاتھ اٹھا کے کہو، اچھا جنت تقسیم کی جا رہی ہے، یعنی جو نہیں کرے گا اس کا یہ ہوگا، جو کرے گا یہ کیوں؟ میں نے کہا نا اس طرح نعت شریف پڑھیں کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ سکیں۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے تو سبحان اللہ۔ باقی یہ جو مروجہ جو کچھ ہو رہا ہے میں اس پہ لکھ بھی چکا ہوں، کہہ بھی چکا ہوں، اور اپنے نعت خوان بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ وہ اس کا خیال رکھیں۔ بڑے محترم، یہ بہت سعادت کی بات ہے نعت لکھنا، نعت پڑھنا، نعت سننا۔ آداب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا جی جس نے تھوڑے سے پیسے دیے ہیں وہ اسٹیج پہ بیٹھے گا، پیسے لگے ہیں اس کا نام بھی آئے گا۔ اچھا ہمارے اشتہار نعت خوانوں کے علماء کے فوٹو کے ساتھ لگنے لگ گئے، ایک زمانے میں فلموں کے لیے لگتے تھے، اب سب کے لگ رہے، جس کی فوٹو چھوٹی ہو جائے وہ اعتراض کرتا ہے، وہ اچھی نہ لگے وہ اعتراض کرتا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یعنی ہم کہاں چلے گئے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو وہ جو اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں ٹوپی تک نہیں ہوتی، جس میں آتے ہیں وہ صرف یہ کہ ڈسپلے کے لیے پتہ چلے کہ جی یہ کوئی پرسنالٹی ہے اس نے اچھا جی جو نقیب ہوتے ہیں جن کو کمپیئر کہتے ہیں نا، جو اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، وہ جس نے اس کو زیادہ دیے ہوتے ہیں اس کے لیے وہ زیادہ بول دیتا ہے، یا اس کو کہہ دیا جاتا ہے اس کے لیے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ میں ادب کے بھی خلاف کہوں گا، اور یہ اس طرح کی روایت پڑھنا اچھی بات نہیں ہے۔ لاہور سے حمیرہ صاحبہ کا سوال کہ اگر پورے گھر کی طرف سے ایک یا دو حصے گئے ہوں، مرد حضرات نے اپنے ڈالے ہوں، تو کیا پورے گھر والوں کے لیے اب وہ حکم ہوگا کہ چاند رات سے پہلے بال کٹوانا اور ناخن تراشنا وغیرہ، کیا اس کے بعد بھی کاٹ سکتے ہیں؟ یہ مستحب عمل ہے۔ مستحب کا معنی پسندیدہ، جس کو پسند کیا گیا۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ارادہ ہو قربانی کا، وہ چاند دیکھنے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ تراشے تو ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کسی نے کروا لیے، کاٹ لیے، تو ہم یہ فتویٰ نہیں لگائیں گے کہ یہ گناہ گار۔ جو لوگ شیو کرتے ہیں وہ کہاں رکتے ہیں؟ اب ان کی بات کریں، جو اور لڑکیاں تھریڈنگ کراتی ہیں وہ کہاں رکتی ہیں اگر دیکھا جائے تو؟ لیکن کوئی کرتا ہے، اچھا قربانی کا ارادہ بھی نہیں ہے تب بھی کسی نے کر لیا ہے تو ثواب پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، تو کریں تو وہ اچھا ہے۔ جس کا ارادہ قربانی کا ہے اس کے لیے روایت کے الفاظ ہیں۔ باقی یہ کہ کوئی اور بھی کر لیتا ہے ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ محمد عدنان صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ مسافر قربانی کرنے کے بعد ایام قربانی میں ہی مقیم ہو گیا تو کیا دوبارہ قربانی کرنا پڑے گی؟ جب 3 دن ہیں، پہلے دن نہیں تھا، دوسرے دن آ گیا ہے تو قربانی کرے گا۔ جب تک ایام نہر جو کہتے ہیں نا قربانی کے دن جو 3 ہیں، ان میں اگر اس پر وہ کیفیت آ گئی اور وہ اہلیت آ گئی اس کو کرنی ہے۔ اور اگر وہ پہلے قربانی کر چکا دوبارہ کرے گا، یہ سوال ہے؟ نہیں، سوال سے مراد پہلے کب کر چکا؟ حالت سفر میں۔ سفر میں اس نے کر دیے تو جو اس پر قربانی تھی اس پر وہ مسافر کی وجہ سے نہیں تھی، مگر اس نے کر دی، ادا ہو گئی ہے، اب دوبارہ تو نہیں ہوگی۔ جی، ان کا اگلا سوال کہ اپنی واجب قربانی کرنے کے بجائے والد یا کسی اور کی طرف سے نفلی قربانی کرنا کیسا؟ آپ پر اگر واجب ہے تو پہلے آپ نے اپنی کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی اور
آپ کی شخصیت آپ والدین یا کسی کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ ان کی طرف سے کر رہے ہیں اور آپ پر واجب ہے، وہ آپ نے نہیں کی تو آپ کی قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ قربانی آپ پر واجب ہے، وہ آپ عقیدت محبت سے کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے اپنی نہیں کی ہے تو آپ کی قربانی کے تو آپ ذمہ دار رہے نا، وہ نہیں کی ہے تو گناہ گار رہے۔ تو اپنی کرنی ہے، ہاں آپ کو شوق ہے اور پیسے ہیں، آپ جس کی طرف سے چاہے کریں، لیکن پہلے اپنی کرنی ہوگی۔ ان کا اگلا سوال کہ لوگوں میں اکثر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر مدینہ شریف میں 40 نمازیں نہ ملی تو حج پر فرق پڑے گا، رہنمائی فرما دیجیے۔ وہ فرق بھی بتا دینا کیا پڑے گا ذرا، مجھے وہ بھی پتہ چل جائے کہ حج میں کوئی کمزوری۔ مدینہ منورہ حاضری کا شرف یہ بہترین سعادت ہے۔ اگر کوئی شخص 40 نمازیں وہاں نہیں پڑھ پاتا، پڑھے تو اس کے لیے بہت اجر ہے، لیکن یہ کہ وہ نہیں پڑھ پاتا تو حج پہ کیا فرق پڑنا ہے۔ ہاں مدینے نہیں جاتا تو پھر جفا ہے، ظلم ہے، اس کے لیے حدیث شریف موجود ہے، وہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت سے محروم ہونا ہے۔ جی۔ ان کا اگلا سوال کہ احرام کی حالت میں مرد کے لیے پٹی والی چپل پہننے کا کیا حکم ہے؟ جی، یہ جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے نا پاؤں کا، مجھے نہیں پتا اس کا آپ کیا نام لیتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا نیچے کا تلوا، سول کہتے ہیں اس کو، یا ہیل ہوتی ہے آپ کی ایڑی، تو نیچے کا جو حصہ ہے وہ اور اوپر کا وہ حصہ جس کو آپ کیا کہہ لیں، جو اوپر کا حصہ ہے اس کو ننگا رکھنا ہے۔ تو چلتے وقت چونکہ چلنا ہے تو نیچے آپ کے جوتی آ جاتی ہے، لیکن اوپر وہ ہڈی آپ کور نہ کریں مرد کے لیے، کہ وہ ہڈی اس کی ننگی رہے اوپر کی جو ہے۔ اگر وہ بہت زیادہ چھپ جاتی ہے تو وہ مناسب نہیں ہے، مگر میں بڑے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لوگ جوتے پہنے رہتے ہیں، بٹن لگے ہوئے احرام باندھ رہے ہیں کہ جی ہم سے نہیں سنبھالا جاتا، وہ بٹن لگا رہے ہیں چپل پہن کر۔ ایک تو ہیں وہاں کے جو موزے بنے ہوتے ہیں جو وہاں کے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہ نہیں، باقاعدہ جوتے پہن کے عورتیں صفا مروہ جوتیاں پہن کے کر رہی ہیں۔ تو اگر آپ کو اس جگہ کا ادب لحاظ نہیں ہے تو آپ بجائے ثواب پانے کے اپنے اوپر گناہ کیوں لیتے ہیں؟ عجیب عجیب طرح کے احرام بننے لگ گئے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ جی میں نے نیچے انڈر ویئر بھی پہنا ہوا ہے۔ بھائی پھر آپ کیوں گئے ہیں وہاں پہ جب آپ نے پابندی نہیں کرنی ہے، کہنا ہی نہیں ماننا ہے، تو کیوں گئے ہیں آپ؟ تو جو احکام ہیں ان کا خیال رکھیں۔ نادیہ شاہین صاحبہ کا سوال کہ سجدہ تلاوت کا طریقہ بتا دیجیے۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں نماز میں نہیں، تو جہاں سجدے کی آیت آئی اور وہاں جگہ بھی ہے آسانی سے، تو بہتر ہے قرآن کریم کو وہیں پہ نشانی لگا کے بند کریں اور اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں، تسبیحات پڑھیں، فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ آیت پڑھ لیں تو، اور اللہ اکبر کہہ کے اٹھیں، نہیں تو جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، سجدے میں جاتے ہوئے کہنا ضروری، اور تسبیحات، کیونکہ سجدے کی حالت میں تسبیح پڑھنا ضروری ہے۔ تو یہ ایک سجدہ۔ اگر آپ فوری نہیں کر رہے ہیں، آپ نے ابھی اور تلاوت کرنی ہے اور بھی سجدے، تو جس وقت فارغ ہوں بھول نہ جائیں تو جلدی ادا کر لیں۔ نماز میں اگر جماعت کے ساتھ ہے اور سجدے کی آیت آئی ہے تو امام بھی، ہمارے ہاں بتانا پڑتا ہے، باہر کے لوگوں کو وہ نہیں ہوتا، اکثر فجر کی نماز میں مدینہ منورہ میں وہ ایسی صورتیں پڑھتے ہیں جن میں سجدہ ہوتا ہے، لوگ سجدہ کر لیتے ہیں۔ تو اگر نماز میں ہے تو نماز میں جس وقت سجدے کی آیت آئے گی اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اکٹھے آپ تلاوت کر رہے ہیں، 14 سجدے اکٹھے کرنا چاہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، ہر سجدے میں اللہ اکبر کہہ کے جانا ہوگا، اور آپ ایک اسی وقت کر لیتے ہیں تاکہ بھول نہ جائیں، وہ زیادہ اچھی بات ہے۔ غلام رسول صاحب کا سوال کہ اچھا، اس میں ایک مسئلہ اور سن لیں، جس نے سنا ہے یعنی مسجد میں موجود ہے یا تلاوت کرنے والے کے پاس موجود ہے اور اس نے سنا ہے، اس پر بھی سجدہ ہے۔ جی۔ غلام رسول صاحب کا سوال کہ
اکثر گھرانوں میں قربانی کے جانور میں مرحوم والدین کا بھی حصہ ڈالا جاتا ہے، تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ یہ آپ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور ان کی طرف سے بھی کر رہے ہیں، آپ کے لیے سعادت ہے اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ جس پر واجب ہے اس کا نہیں ڈال رہے ہیں، بھائی میں ماں باپ کا ڈالوں گا، بیوی بچوں کا نہیں ڈالوں گا، ایسا نہ کریں۔ جس پر واجب ہے اس کا پہلے کر لیں، باقی آپ بزرگوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے اور اپنے کسی اور جو وفات پا گئے ہیں ان کی طرف سے کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن شرط ایمان ہے۔ محمد اکرام شریف صاحب، آپ نے ماہ ذی الحج کی آمد سے پہلے بال اور ناخن کاٹنے کے حوالے سے پوچھا۔ ابھی کچھ منٹوں پہلے ہی علامہ صاحب نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے، آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ فہیم الوی صاحب کا سوال کہ کینگرو کا گوشت جو بہت سے یورپین ممالک بالخصوص آسٹریلیا میں ملتا ہے، کیا وہ حلال ہے مسلمان کے لیے؟ جی نہیں، ہمیں حلال جانور بتائے گئے ہیں، ہم نے وہ حلال جانوروں کا کھانا ہے۔ اس جانور کے بارے میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ وہ حلال جانوروں کی فہرست میں آتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی اگر یہ کرائیٹیریا ہے کہ باہر کیا کھایا جاتا ہے، تو وہاں تو مینڈک بھی کھائے جاتے ہیں، چھپکلیاں بھی کھائی جاتی ہیں، سانپ بھی کھائے جاتے ہیں۔ چائنا میں جو کچھ ہے اللہ کی پناہ، کیا کچھ نہیں کھایا جاتا، اور یہ ایسے ہی تو نہیں ہے وبائیں پھوٹتی ہیں۔ تو ہم نے صرف حلال جانور کھانا ہے، اور وہ بھی حلال طریقے سے جو اس کا بتایا گیا وہ کھانا ہے۔ بریلی شریف انڈیا سے محمد عارف قادری صاحب کا سوال کہ انڈیا میں بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے آدمی کو اگر قرض دے تو اس کا کھیت گروی رکھ لیتا ہے اور اس کھیت سے فائدہ بھی حاصل کرتا ہے جب تک وہ جس کا کھیت ہے رقم واپس نہ کر دے۔ اس کا کیا حکم ہوگا؟ دونوں میں طے کیا ہوا ہے؟ طے کیا ہوا ہے؟ دونوں کی باہمی رضامندی سے ہو رہا ہے، یا جو جس نے قرض دیا ہے وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے؟ طے کیا ہوا ہے اس پہلے ایگریمنٹ کو دیکھیں، اگر اس میں اس نے اس کو اجازت دی ہے اس کے ساتھ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس طرح بغیر اجازت کے اور بغیر اس سے قرض والے سے مقروض سے نفع اٹھانا وہ تو سود ہوتا ہے، تو وہ غلط ہوگا۔ لیکن دونوں میں اگر طے ہو گیا ہے، بات دونوں کی رضامندی سے ہوئی ہے اور طریقہ کار غلط نہیں ہے، تو پھر اجازت ہوگی۔ طلحہ صاحب کا سوال کہ کیا صرف گھر کا سربراہ قربانی کرے تو باقی گھر والوں کے لیے یہ چیز کفایت کرے گی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا، ہر وہ شخص جس پر واجب ہے، مثلا جوان بیٹا ہے، اس کے پاس وہ صاحب نصاب ہو گیا، بیٹی کو زیور دیا ہوا ہے وہ صاحب نصاب ہو گئی، تو ان کی طرف سے قربانی ہوگی۔ ایک جانور یہ کہہ کے کہ باقی سب کی طرف سے نہیں، میں نے پہلے بتا دیا، ایک جانور یعنی بکرا، بکری، میڈا وغیرہ ایک کی طرف سے، گائے کر رہے ہیں تو 7 حصے ہو جائیں گے۔ تو جس پر واجب ہے اس کی طرف سے ہونا ہے، اور واجب نہیں ہے لیکن اللہ نے دیا آپ سب کی طرف سے کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن نہیں ہے تو پھر اور بات ہے۔ لیکن گھر کے دوسرے افراد بھی صاحب نصاب ہیں تو ایک قربانی سب کے لیے نہیں ہوگی، سب کو اپنی اپنی کرنی ہوگی۔ محبہ ماکدہ صاحبہ کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ پان کھانے کے حوالے سے کیا شرعی حکم ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ اور کیا اللہ والوں سے یہ کھانا ثابت ہے؟ میں ہر سال بیان کرتا ہوں وہ شیخ سعدی کی روایت جو ہے، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے لکھی ہے انفاس العارفین میں، پان کھانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن گندگی نہ کریں۔ بزرگ پان کھاتے رہے ہیں، تو یہ تو متعدد بزرگوں کے بارے میں روایتیں موجود ہیں، سبز برگس تحفہ درویش کہتے ہیں، لیکن یہ کہ جو لوازم آج کل پان کے حوالے سے آ گئے ہیں یا غلط طریقے آ گئے ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ صاف ستھرا پان کھانا ہے تو کھایا ہے، اس میں کوئی منع نہیں ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ کیا قربانی کی بھی قضا ہے؟ مثال کے طور پر اگر کسی نے پچھلے سال قربانی نہیں کی، کیا وہ اس سال 2 قربانی کرے گا؟ اس پر پچھلے سال واجب تھی، اگر واجب تھی تو اس نے کیوں نہیں کی؟ وہ کہیں گے پیسے نہیں تھے، تو میں نے کہا ابھی آپ کو بتایا، سارے مسئلے میں نے کھول کے اسی لیے بیان کر دیے تھے کہ وہ ایک جواب سب کے لیے ہو جائے گا
کہ اگر اس وقت ان پر واجب تھی، پیسے نقد پاس نہیں تھے، قرض لے کے کرتے، اب نہیں کیے، توبہ کریں اور اتنا جانور صدقہ کریں گے، کیونکہ جو پچھلے سال کی کر رہے ہیں اب اس کے لیے کہ میرا گناہ معاف ہو جائے وہ صدقہ ہو جائے گا، اس کا گوشت نہیں ہے استعمال کریں گے، جو اس سال کی کریں گے اس کا کریں گے استعمال۔ فیضان عاصم صاحب کا سوال کہ کہتے ہیں کہ جو مقدر میں لکھا ہے وہی ملے گا، تو اگر شوہر اور بیوی دونوں کام کرتے ہوں اور بچوں کو پالتے ہوں تو اکثر دماغ میں یہ بات آئے کہ اگر صرف وہی ملنا ہے تو دونوں محنت کیوں کریں، ایک کے کام کرنے سے بھی تو اتنا ہی ملے گا۔ سوال ہی عجیب ہے، دونوں کو ملا کر دونوں کے حصے میں، ہر ایک کے حصے میں جتنا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، مگر ہمیں مثال کے طور پر کیا چیک آ جاتا ہے کہ فلاں بینک سے جا کے بنوا لو، بیج بوتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، اس کے جو پروسیس ہیں ان سے مرحلوں سے گزرتے ہیں، فصل آتی ہے، پانی دیتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، پھر اس کو کاٹتے ہیں، چھٹائی کرتے ہیں، پھر کیا کن مرحلوں سے گزرنا ہے، تو محنت تو کرنی ہے، اللہ ہی دینے والا ہے۔ تو جتنا ہے اگر آپ جائز کام، وہ خاتون بھی کر رہی ہیں اور وہ جائز کر رہی ہیں تو آپ کے پاس آ رہا ہے، اگر آپ وہ نہیں کرتے ہیں اتنا ہی آنا ہے تو گھر بیٹھ جائیں ویسے کہ جی آ جائے گا، لکھا ہوا آئے گا، اس طرح تو نہیں ہوتا، محنت کرنی ہوتی ہے، اور اس پر بھی ثواب ہے جو آپ اس کے لیے کرتے ہیں، جتنی محنت کرتے ہیں اس پر بھی آپ کے لیے ثواب ہے۔ باقی یہ کہ آپ زیادہ کے لیے کر رہے ہیں کوشش کہ دونوں کریں گے تو جناب وہ آسانی ہوگی، تو وہ اپنی آسانی کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ کے علم میں آپ کو معلوم ہے کہ کتنا ہے۔ اگر اسی طرح سوچیں گے آپ تو جو بھی ہے ہمارے، میں اس کی مثالیں دینے لگ جاؤں گا تو شاید لوگ ناراض ہو جائیں گے، تو ہمیں اپنے طور پر اللہ نے صلاحیت دی ہے، محنت کرنا ہے، دے گا اللہ ہی، لیکن یہ کہ آپ یہ کہیں گے نہیں جی وہ مل جائے گا جتنا ہوگا، تو آپ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو پھر آپ بھی چھوڑ دیں۔ نازیہ شفیق صاحبہ کا سوال کہ اگر کسی نے سود پر قرض لیا ہو، بعد میں ادا بھی کر دیا ہو اور اس نے توبہ کی ہو تو کیا اب اس کا کوئی کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا ساتھ؟ سود کی رقم تو الگ کر دیں نا، جو دینا تھا دے دیا، اگر آپ کے مال میں ملا ہوا ہے تو اس کو بالکل الگ کریں، اس کو اپنی دوسری رقم میں شامل نہ کریں، اور اس پر اللہ سے توبہ کریں، کیونکہ اللہ سے جنگ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے یہ سود۔ اور پورا ہمارے ہاں وہ آج کل چل رہا ہے، فیس بک پہ مجھے بھی لوگوں نے بھیجا کہ شریعت کورٹ کا فیصلہ آگے آیا، سپریم کورٹ کا فیصلہ، بینکوں نے اپیل کی ہے، اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے، پورے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور یہاں سود کے خلاف جناب اپیلیں ہو رہی ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، ہم بجائے اس کے کہ اللہ سے ڈریں اور کہیں کہ جی شکر ہے قانون بنا ہے، ہم کیا ہمارے پاس ذہن نہیں ہے؟ الکفل الفقیہ الفاہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، جس زمانے میں جنرل ضیاء الحق نے کوشش کی تھی سودی نظام ختم کرنے کے لیے، کتنا کام ہوا تھا، لپیٹ دیا گیا، تو بہت افسوس کی بات ہے۔ تو سود جو اگر کسی کے پیسے میں ملا ہوا فوراً نکالو اس کو، اور دیا ہے تو اس پہ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف کریں۔ آمین۔ علی صاحب کا سوال کشمور سے کہ یہ جو روایت ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 100 مرتبہ خواب میں اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوا، یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے؟ کیا نیز یہ بھی بتا دیجئے کیا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ کا خواب میں دیدار ہوا ہے؟ آپ نے 100 مرتبہ پڑھا، میں نے 360 مرتبہ کی روایت پڑھی ہوئی ہے امام اعظم، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نور ہے، جس کو چاہے دیدار کرا سکتا ہے خواب میں، یہ خواب میں اللہ کی دیدار کوئی یہ نہیں ہے کہ انہونی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جس کو بھی اللہ کرا دے۔ حذیفہ علی صاحب، آپ نے تعویذ کے حوالے سے پوچھا، گزشتہ کئی نشستوں میں علامہ صاحب نے اس کا جواب دیا ہے، ویڈیوز موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آصف شیخ صاحب کا سوال کہ اگر بیوی صاحب نصاب نہ ہو تو کیا شوہر پر اب واجب ہوگا کہ وہ اس کی طرف سے قربانی کرے؟ جو میں نے اتنا کھول کے بیان کیا کہ جس پر واجب ہے اس کی طرف سے تو کرنی ہی ہے،
اور اگر اللہ نے کشادگی دی ہے تو میں نے تو کہا گود کے بچے کی طرف سے بھی کرو، اگر اللہ نے زیادہ دیا تو سب کی طرف سے کرو، لیکن جس پر واجب ہے اس کی طرف سے لازمی ہوگی، جس پر واجب نہیں ہے خوشی سے ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، اس پر گناہ نہیں ہوگا، لیکن جس پر ہے اس پر کوتاہی نہ ہو۔ باقی آپ یہ کہ آپ گزر جانے والوں کی طرف سے کر رہے ہیں، بچے کی طرف سے کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ محمد طارق عبد الغفار صاحب، آپ نے غیر مسلموں کو قربانی کے گوشت دینے کے حوالے سے پوچھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے علامہ صاحب نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے، آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال محمد عدنان صاحب کا کہ بچوں کو اگر واقعہ کربلا کے حوالے سے بتایا جائے تو ان کی عمر کے حوالے سے کس طرح سمجھایا جائے کہ بیعت کیا ہوتی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا قربانی تھی اور کس بنیاد پر وہ اس کے سامنے کھڑے ہوئے تھے یزید لعین کے۔ والد صاحب قبلہ نے پوری کتاب لکھی ہے، امام پاک اور یزید پلید، اور دوسری کتاب شام کربلا۔ امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضور نے ان کو اپنا بیٹا بھی فرمایا۔ وہ کسی غلط شخص کو قبول کر لیتے یا اس کی غلط باتوں پر خاموش رہتے تو کیا دین صحیح طور پر باقی رہتا؟ یہ سمجھائیں آپ کہ ان کے گھر سے امت کو دین ملا تھا، اگر وہ بھی غلط شخص پر غلط باتوں پر خاموش رہتے تو دین کا تو نقشہ ہی بگڑ جاتا۔ انہوں نے دین کو اپنی اصل پر باقی رکھنے کے لیے یہ کہا کہ میں دوسروں سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ اس دین کی حفاظت کروں۔ وہ اگر اس وقت یزید پلید کی بیعت کر لیتے، اس کو ووٹ دے دیتے، تو قیامت تک کے لیے ہر غلط شخص کی بیعت کرنا، اس کو ووٹ دینا جائز ہو جاتا، اور لوگ ثبوت میں حضرت امام حسین کا حوالہ دیتے۔ تو امام پاک نے اپنے کردار سے بتا دیا کہ میرے جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اس پوائنٹ کو سمجھیں، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ میرا سوال ہے یزید کے حامیوں سے جو کسی طرح یزید پلید کے لیے کوئی رعایت رکھتے ہیں، اس کو تخت پہ تو بیٹھا ہوا تھا نا، وہ اناؤنس بھی کر دیا تھا اس نے اپنے، جی۔ اگر کچھ افراد نے بیعت نہیں کی تھی، کرتا رہتا حکومت، مگر اس کو بھی یہ پتا تھا کہ جب تک امام کی تائید نہیں ملے گی میری کوئی حیثیت نہیں۔ تو امام کی شخصیت کو پہچانو کہ یزید حکومت پہ بیٹھنے کے باوجود کہ اگر یہ بیعت نہیں کر رہے تو میں آئی ایم نیل، کچھ نہیں ہوں میں، ان کی تائید سے ہوں گا میں۔ تو اس کو بھی یہ بات معلوم تھی نا کہ ہر حالت میں بیعت لینی ہے، اور امام نے بتا دیا کہ میں شریعت کا پابند ہوں، سنت کا پابند ہوں، تیرا پابند نہیں ہوں۔ انہوں نے یہ پروف دے دیا۔ اور اس حوالے سے ہم لوگ محرم میں خاص طور پر بتاتے رہتے ہیں۔ تو والد صاحب قبلہ کی یہ دونوں کتابیں اگر کوئی پڑھ لے، امام پاک اور یزید پلید اور شام کربلا، تو اس کو خود بھی سمجھ آئے گی، دوسرے کو بھی سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ تو سیدنا امام حسین جس حیثیت والے تھے، اس سے اگر وہ ہٹ کر اس کی بیعت کرتے تو امام کا اپنا کردار بھی، اس پر بھی لوگ معاذ اللہ انگلی اٹھاتے کہ اتنی بڑی شخصیت ہو کے ایسا کیا۔ اور پھر ان کے اگر وہ اس وقت خاموش رہتے تو دین کا کیا حال ہوتا۔ تو انہوں نے اپنے شایان شان کردار کا مظاہرہ کر کے دین کو بچایا، اس کی اصل کو بچایا، ہم پر احسان کیا۔ وہ پوری امت مسلمہ کے محسن ہے۔ بے شک۔ فہیم علوی صاحب کا سوال کہ یورین بیگ اگر لگا ہو تو نماز کیسے ادا کی جائے گی؟ ایسی مجبوری ہے اور وہ چھپا ہوا ہے، جسم کے ساتھ نہیں لگ رہا اور پردے میں ہے، تو مجبوری ہے اس شخص کی کہ اس کے بغیر، لیکن یہ کہ اگر اس میں قطرے نکل رہے ہیں مسلسل، پھر مسئلہ دوسرا ہو جائے گا۔
لیکن یہ کہ وہ لگا ہوا ہے تو کوشش کرے کہ جس وقت نماز پڑھے اس کو خالی کر لے۔ محمد فیاض حنفی صاحب کا سوال کہ اگر کوئی کسی کی طرف سے اس کی اجازت کے ساتھ فری میں اس کی طرف سے قربانی کر دے اور بعد میں اس سے رقم کا تقاضا نہ کرے تو کیا وہ شخص جس کی طرف سے قربانی کی گئی ہے اس کی طرف سے واجب قربانی ادا ہو جائے گی؟ وہ اس کو بتانا یا پوچھنا ضروری ہے کہ میں تمہاری طرف سے کر رہا ہوں، جی اجازت کے اس ساتھ۔ کے علم میں آ جائے اس حد تک بھی کہ میں تمہاری طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ اب یہ کہ آپ محبت میں خود پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اس سے نہیں لے رہے، لیکن اس کو بتا دیں، اس کے علم میں ہو، اس کی اجازت ہو۔ اگر آپ ویسے اس کی طرف سے محبت میں کر رہے ہیں تو اس کو علم نہیں ہے، اس نے ارادہ نہیں کیا، آپ نے اس کی طرف سے محبت میں کی ہے تو آپ ثواب لیں گے، لیکن آپ کو نہ تو مطالبہ پیسے کا کر سکتے نہ ہی اس کا واجب اس طرح ادا ہوگا۔ مظہر خان صاحب، آپ نے پرائز بانڈ کے حوالے سے پوچھا۔ گزشتہ کئی نشستوں میں علامہ صاحب نے بارہا اس کا جواب دیا ہے، اور اگر مجھے صحیح یاد پڑ رہا ہے تو 2 یا 3 نشستوں پہلے مجھے یہ بتائیں پرائز بانڈ ہیں ابھی؟ نہیں، اب تو ختم ہو گئے نا، اب تو گورنمنٹ نے ختم کر دیے ہیں۔ پرائز بانڈ بینک سے ملیں ایز اٹ از، اس پر کوئی کٹوتی نہ ہو، اس کی کوئی میعاد نہ ہو، تو وہ کرنسی کی طرح ہیں۔ حضرت علامہ مفتی محمد وقار الدین صاحب نے اپنے وقار الفتاویٰ میں اس کی تفصیل لکھی ہے۔ اگر اس پہ کوئی کٹوتی ہوتی ہے، اس کی کوئی مدت ہو جاتی ہے تو پھر وہ غلط ہو جائے گا۔ تو وہ پرائز بانڈ جو گورنمنٹ دے، کٹوتی نہ ہو، مدت بھی نہ ہو، تو وہ نوٹ کی طرح جب چاہیں بنوا لیں، آپ کو پورے مل جائیں گے۔ اس کا انعام جو خود گورنمنٹ دیتی ہے وہ بھی جائز ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ بھینس کی قربانی کیا جائز؟ گائے کے حکم میں ہے۔ یہ آج کا آخری سوال۔ انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر لائیو اسٹریم ختم ہو جائے اس کے بعد بھی اگلی نشست سے پہلے آپ اپنے سوالات لکھ دیجئے، آپ کے سوالات شامل کر لیے جائیں گے، یا پھر واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں ہفتہ بھر میں اپنے سوالات جمع کروا سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں اور کوئی سوال نظر انداز نہ ہو۔ آج کا آخری سوال طاہا صدیقی صاحب کا، ابن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ آیا اسے مومن کہا جائے گا یا نہیں؟ میری کتاب سفید و سیاہ، وائٹ اینڈ بلیک، اردو انگلش دونوں زبانوں پہ ہے۔ میرے نام کا جو پیج ہے اس پہ بھی موجود ہے۔ ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چھپی ہوئی ہے، اردو بازار لاہور میں، کراچی میں، دونوں جگہ وہاں سے مل سکتی ہے۔ میں نے اس میں یہ لکھا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے اکابر علماء نے اس پر بہت لکھا ہے، متعدد علماء نے اس کے بارے میں، خود اس کے اپنے بیٹے یا بھائی کے بیان بھی موجود ہیں اس کے حوالے سے کہ یہ غلط تھا، وہ سارے اپنے سوا دوسروں کو مسلمان نہیں مانتا تھا۔ تو یہ تمام حوالے موجود ہیں، اس کے جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ ان کتابوں میں پڑھ لی جائے۔ اور میرا خیال ہے اردو میں بھی، انگلش میں بھی اور عربی میں متعدد کتابیں ہیں اس حوالے سے۔ تو وہ فاسق تو سب نے مانا ہے، گمراہ بھی سب نے مانا ہے، کچھ لوگوں نے اس کے کفر کے فتوے بھی دیے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری باتیں، بلکہ جناب تھانوی صاحب نے بھی، ان کی جو تحفۃ العلماء، اس میں ان لوگوں کے عقیدے وغیرہ انہوں نے بھی لکھے ہیں، اور گنگوئی صاحب نے بھی لکھے ہیں متعدد، تو دیوبندیوں نے بھی لکھے ہیں، اب بعد میں پتہ نہیں وہ بدل گئے ہوں تو، لیکن یہ کہ یہ کتابیں موجود ہیں، اور اس کے بارے میں کہ اس نے کس طرح گمراہی پھیلائی اور کیا کچھ کیا، وہ تمام تفصیل موجود ہے۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں منظور احمد صاحب، محمد اعجاز صاحب، ناصر خان صاحب، فردوس انجم صاحب، اکرام شریف صاحب، محمد ادریس صاحب، حاشر عمران صاحب، سعیبہ منصور صاحبہ، علی حیدر صاحب، حافظ دانیال صاحب، عبد الرؤوف صاحب،
ظہیر عباس صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، شبیر احمد صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب، شایان سلیم صاحب، عبید وقاص صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، محمد ایوب صاحب، محمد عدنان صاحب، تیمور بھٹی صاحب، عزیر عالم خان صاحب، احمد علی صاحب، نازیہ شفیق صاحبہ، وقاص صاحب، نادیہ شاہین صاحبہ، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، شاہد محمود صاحب، شہزاد اسلم صاحب، غلام رسول صاحب، مظہر خان صاحب، نوید احمد صاحب، طیب مرتضیٰ صاحب، راحیل امین صاحب، سید ساجد صاحب، آصف شیخ صاحب، سید حذیفہ صاحب، سید شہباز صاحب، شاہ زیب صاحب، اقبال احمد صاحب، عالیہ راشد صاحبہ، طارق عبد الغفار صاحب، عبد الغفور صاحب، حمیرہ صاحبہ، اقبال رضا صاحب، فہیم الوی صاحب، فیاض حنفی صاحب، شایان سلیم صاحب، عارف قادری صاحب، مجاہد علی صاحب، غلام محمود صاحب، رشید صاحب، عظیم صاحب، طلحہ صاحب، ریاض احمد صاحب، فیضان صاحب، علی مصطفی صاحب، فضا خان صاحبہ، علی صاحب، راشد قادری صاحب، خضر خالد صاحب، حنا حیدر صاحبہ، طاہا صدیقی صاحب اور شوکت علی صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے. بغداد شریف میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی درگاہ، وہاں کے سجادہ نشین حضرت پیر سید عبد الرحمن صاحب گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وصال فرما گئے. مجھے انہوں نے اجازات بھی عطا فرمائی تھیں. بڑے شفیق بزرگ تھے. ان کی وفات ہوئی اردن میں. ان کا جسد پاک بغداد شریف میں لایا گیا اور سیدنا غوث پاک کے مزار شریف کے احاطے میں ان کی تدفین ہوئی. اللہ تعالی ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے. اس حوالے سے اور بھی متعدد ہستیاں جو اس گزشتہ جمعرات سے اب تک وصال پا گئیں، اللہ تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے. اجتماعی قربانی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے، بار بار اعلان کر رہا ہوں، گلزار حبیب ٹرسٹ کے زیر اہتمام اس سال بھی شاہد ایوب قریشی صاحب کی نگرانی میں اجتماعی قربانی ہو رہی ہے. 15,500 روپیہ ایک حصہ، اور اچھا جانور کیا جاتا ہے جس میں تقریباً 15 کلو گوشت مل جاتا ہے. گوشت کی نیت سے قربانی تو نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ اچھا جانور کیا جاتا ہے تو ایک حصے میں اتنا گوشت. اور آج کل آپ جائیں تو 1000 روپیہ ہو گیا گوشت کا. آپ کو مہنگائی کا عالم معلوم. ہمارے ٹرسٹ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کھالیں مل جاتی ہیں. اب کھالوں کی وہ رقم تو نہ رہی، لیکن یہ ہے کہ اجتماعی قربانی میں لوگ حصہ لیتے ہیں تو ہمارے ٹرسٹ کو جو بچ جاتا ہے وہ کام آتا ہے. مسجد مدرسہ آپ کو پتہ ہے. تو پاکستان میں خاص طور پر کراچی میں اور بیرون ملک جو حصہ لینا چاہیں، تمام تفصیل آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہی ہوگی. تو آن لائن بھی اگر کوئی وہ پیسے بھیج دیں گے تو ماشاءاللہ، چونکہ اب تو یہی 8-9 دن رہ گئے ہیں، تو جو لوگ شامل ہونا چاہیں وہ جلد شامل ہو جائیں. کیونکہ پھر آخر میں آئیں گے تو ہمارے پاس جتنے جانوروں کے لیے ہم نے کہا ہوا ہے، پھر وہ فوری انتظام دشواری ہوتی ہے. تو الحمدللہ وقت کی پابندی کے ساتھ، صفائی ستھرائی کے ساتھ کام ہوتا ہے. تو جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہیں وہ شامل ہو جائیں. اس دوران تو کوئی اور پیسے نہیں آئے آپ کو کیمرے کے لیے؟ نہیں آئے. یہ آپ کی میڈیا ٹیم نے چاہا تھا کہ کوئی نئے کیمرے لے لیں. اکبر تالیہ صاحب نے ایک مدت پہلے یہ کیمرہ لے کے دیا تھا. اس وقت سے اسی پہ کام چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ایڈوانس ٹیکنالوجی آ جاتی ہے تو پریزنٹیشن یعنی پیشکش اچھی ہو جاتی ہے. تو ان کی خواہش تھی، اب تک تقریباً 2 لاکھ روپے جمع ہو چکے ہیں. ان کو 5-6 لاکھ روپے چاہیے.
کوئی لوگ ان کو اگر تعاون کرنا چاہیں تو ان کی بھی بینک ڈیٹیل وغیرہ اسکرین پر آپ کے سامنے ہوگی، جو حصہ لے سکیں تو وہ ضرور تعاون کریں ان کے ساتھ۔ میں یہ پچھلے 4-5 دن ملک سے باہر رہا، حاجی عبدالمجید نوری صاحب کے چہلم میں شرکت کرنی تھی۔ جناب محمد انور واحدنا انتقال کر گئے تھے، بڑی عقیدت رکھتے تھے، ان کی تعزیت کرنی تھی۔ وہاں کئی دوستوں سے ملاقات ہوئی، 2 دوست ایسے بھی کہ 10 سال کے بعد ان سے پہلی ملاقات ہوئی، اور باقی احباب نے بڑی پذیرائی کی۔ تو اتفاق سے جانا تھا، مجھے شبہ تھا کہ کہیں فلائٹ لیٹ نہ ہو جائے، لیکن میں وقت پر پہنچ گیا اور پروگرام بھی ہو گیا۔ اللہ تعالی کرم فرمائے۔ ملک کے حالات بہت دگرگوں ہیں۔ حکومت کو صرف اور صرف پبلک پر بوجھ ڈالنا آتا ہے، عوام پر بوجھ، اپنے اللے تللے، اپنی لگژریز، اپنی مراعات وہ کم نہیں کرتے۔ انہیں صرف اپنی حکومت بچانی ہے، عوام پر بوجھ ڈالو۔ ملک دیوالیہ ہونے سے بچا لیا گیا ہے، کیسے؟ سود پر رقم لے کے۔ غیروں سے رقم لی ہے، ان کی شرطیں ماننی ہے، قبول کرنی ہے۔ یہ ہر گورنمنٹ کا، کسی ایک کا نہیں، سب کا یہی حال رہا ہے۔ جنہوں نے کس نے لسٹ آئی، فلاں کے ذمے اتنے، فلاں کے ذمے اتنے، سندھ کی کتنی شخصیات، گھروں سے کس نقدی نکل رہی ہے، سونا نکل رہا ہے، کیا نکل رہا ہے۔ ہمارے ہاں قانون کا، عدل کا جو معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے، طبقاتی تقسیم آپ کے سامنے، نصاب تعلیم وہ بھی معلوم۔ لیکن اس وقت اچھا جی بجلی کے نرخ بڑھائے جا رہے ہیں، اتنے روپے یونٹ زیادہ ہو، دو تو صحیح، بجلی دینی نہیں ہے لیکن بل لینا ہے۔ آپ بجلی مہینوں نہ دیں کوئی بات نہیں، ایک دن بل لیٹ ہو جائے آپ کاٹنے کے لیے فوراً آ جاتے ہیں۔ سڑکوں کا کیا حال ہے، 20 منٹ بارش ہوئی تھی، کراچی کا کیا حال ہو گیا تھا، سب کچھ سامنے۔ مہنگائی کی وجہ سے جرائم اور کرائم، چوری اسی طرح جو ہو رہی ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ لوگ 4 پیسوں کے لیے قتل سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے ماؤں کے لال ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ گھر کا اکیلا شخص کمانے والا ہو، آپ کو اس نے موبائل نہیں دیا، آپ چھیننے آئے، یا نقدی نہیں دی، آپ گولی مار دیتے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے، کتنے گھر ویران ہو رہے ہیں۔ قانون کی عملداری نظر نہیں آتی۔ سیاسی طور پر جو گئے جو آئے، ان میں جو رسہ کشی ہے، اس کو دیکھے تو لگتا ہے کہ یہ کیا لوگ ہیں، یہ ان کا کوئی دین ایمان ہے؟ یہ واقعی کیا خدا سے ڈرتے ہیں؟ کیا ان کو کوئی احساس ہے جو گیا اس کو، یا جو آئے ہیں ان کو؟ یہ لوگ تو عجیب لوگ ہیں، ان کے نزدیک جو کچھ ہے بس دنیا ہے، انہیں نہ قبر یاد ہے نہ حشر یاد ہے۔ اللہ معاف کرے، جو بھی دنیا کا طالب ہو جائے گا تو حدیث شریف ہے، دنیا جیفۃ و طالبھا کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں، حدیث شریف ہے۔ وہ ہڈی ڈالتے ہیں تو کتا آ جاتا ہے، یہ سونے کی ہڈی ڈالیں تو انسان کتا بن جاتا ہے۔ یہی حال ہو رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا، مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے، مجھے کوئی جائیداد نہیں چاہیے، مجھے تو صرف یہ کہ بخش لے اللہ، میری خطائیں معاف کر دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں جنت میں جگہ مل جائے، کوئی اور طلب نہیں ہے۔ جو بولتا ہوں درد سے بولتا ہوں، کسی سے ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ میں پبلک سے بھی کہوں گا، آپ لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، آپ کے ایمان پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ کسی کے لیے لوگ پتہ نہیں ڈرتے ہی نہیں ہے، جس کے لیے جو چاہے، اور یہ سوشل میڈیا تو شیطان کی آنت سمجھ لیں اس کو۔ لوگوں کا حال جو چاہیں، جس کے لیے چاہیں، پوری ٹیمیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں ان کے لیے پرچار کرنے کے لیے، دوسروں کے خلاف لکھنے کے لیے۔ ایک سلسلہ ہے عجیب چل رہا ہے۔ تو ہم لوگ اللہ سے ڈریں،
قبر کو یاد رکھیں، موت کو یاد رکھیں، اللہ کے سامنے جانا ہے۔ ہم گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر نہ لادیں، اپنا ہی بوجھ نہیں اٹھتا، اس پر گناہوں کا اور بوجھ لاد دیں گے تو کیا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ تو سب کو ہم اس وقت ملک بچانے کے لیے ہمیں یہاں جھوٹ کا رواج نہیں چاہیے، ہمیں یہاں پر یہ حرام کی کمائی اس سے بچانا ہے لوگوں کو۔ لیکن یہ فلاں IMF سے اتنا مل جائے گا اور یہ خوش ہو رہے ہیں سود پر، ان کی شرطیں بھی مان رہے ہیں۔ اللہ رسول کی شرطیں آپ کو منظور نہیں ہیں، اس کا فرمان منظور نہیں ہے، سب کا یہ یعنی کوئی ایمان کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ بینکوں والے اپیل کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے اس اسلامی جمہوریہ میں؟ پوری دنیا کی یلغار ہے اس ملک پر، یہاں سے کسی طرح دین نکالو، لوگوں سے نبی کی محبت نکالو، غیرت نکالو، اسی لیے بے حیائی، عریانی، فحاشی عام کی جا رہی ہے۔ پوری نائٹ کے یہ جو مفت پیکج ملتے ہیں ٹیلی فون پہ، کیوں ملتے ہیں؟ کسی اور ملک میں کیوں نہیں ملتے؟ یہاں پاکستان میں یہ ساری چیزیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ یہ سازشیں ہیں غیر مسلموں کی کہ آپ کے اندر سے حیا نکالی جائے، آپ کے اندر سے دین نکالا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں ہم سب، ایک دن قبر میں جانا ہے۔ کسی کی میرے خیال کوئی ایسا نہیں جس کی کفن میں جیب ہو، خالی ہاتھ جانا ہے۔ رشتہ دار لڑ رہے ہیں، دوسرے لڑ رہے ہیں، اس دنیا کی لڑائیاں سب کے سب۔ اور جو حرام کھاتا ہے نا، وہ چونکہ ضمیر مر گیا، حرام کھانے کی وجہ سے غیرت ختم ہو گئی، ایمان ختم ہو گیا، اس کو پرواہ نہیں ہے، حرام و حلال ہو بس آ جائے۔ تو یہ حالات ہو گئے، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے۔ میں نے باقی گزارشات بھی آپ سے کی تھیں، آپ خیال رکھیں۔ جس طرح میں نے کہا تھا کہ مجھے اپنے والد صاحب قبلہ کے لیے PhD کروانی ہے، ایک عربی میں اور ایک انگلش میں، ایک یورپ سے اور ایک عرب ورلڈ سے۔ تو کوئی جاننے والے ہوں، پتہ ہو، اہلیت رکھتے ہیں، ہم میٹر پورا ان کو پرووائڈ کریں گے، لیکن وہاں سے ہو، مجھے خوشی ہوگی اس حوالے سے۔ کوشش کیجئے وطن کے لیے، دین کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے۔ آپ کے بچوں کو باپ کی نہیں سنیں گے، وہ گوگل کی سنیں گے، وہ اس کی سوشل میڈیا کی سنیں گے۔ اگر آپ نے تربیت نہیں کی، آپ نے ان کو حلال نہیں کھلایا، بہت مشکل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اگلی نسل کے لیے ہم کیا دے کے جا رہے ہیں ہمیں سوچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم کرے کہ ہم ان کی صحیح تربیت کریں۔ ہماری خواتین کو بھی بہت احتیاط کرنی ہوگی، وہ دکھاوے میں، دیکھا دیکھی میں بہت بہک رہی ہیں۔ کتنے کیس ہیں، لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، نکاح کر رہی ہیں، ماں باپ رو رہے ہیں۔ کیا ہے یہ سب؟ یہ غلط تربیت ہے، یہ غلط پیسہ ہے۔ لقمہ حرام کھلا کے آپ ان سے اچھی توقع نہیں رکھ سکتے۔ کوشش کریں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایمانداری، وفاداری، ذمہ داری اصول ہوتے ہیں، تجارت کے ہوتے ہیں، گھر کی زندگی کے ہوتے ہیں، معاشرت کے ہوتے ہیں، معیشت کے ہوتے ہیں۔ ہم جھوٹ سے بچیں، لیکن ہم تو اتنا جھوٹ اپنا لیا، بیڑا غرق ہو گیا۔ اب قربانی کا موقع آیا ہے، قربانی کرتے ہوئے خوش دلی سے کریں۔ جانوروں کی چوری، یہ حرکتیں بھی ہمارے یہاں ہوتی ہیں۔ ذبح کرنے والے دن آ جاتے ہیں، غیر مسلم بھی آ جاتے ہیں اور آپ بلا لیتے ہیں۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ کرم فرمائے۔ چشتیاں شریف ڈسٹرکٹ بہاول نگر پنجاب میں وہ مقام ہے جہاں دو بہت بڑے مزار ہیں۔ ایک حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے بھانجے کا ہے، دوسرا حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد صاحب مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کا 1، 2، 3 ذی الحجہ میں عرس ہوتا ہے۔ یہ کون سی درگاہ ہے حضرت قبلہ عالم کی؟ ان سے آگے سلسلہ گیا توسا شریف، توسا شریف سے گیا سیال شریف، سیال شریف سے گیا گولڑا شریف، یعنی یہ مرکزی درگاہ ہے جہاں سے آگے سلسلہ پھیلا ہے۔ چشتیاں اس کو کہتے ہیں، پہلے اس کا نام بستی تاج الدین سرور تھا۔ حضرت کا عرس، میرا وہ علاقہ ننیال ہے، تو بڑی عقیدت حضرت سے،
اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کا فیضان عطا فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ سب سے دعائیں چاہتا ہوں، آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ ان پر بھی ہم سب پر بھی کرم فرمائے۔ جن دوستوں نے سفر میں میرے ساتھ بھلائی کی، عزت افزائی کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے۔ یہ جو ساتھی ہیں میڈیا ٹیم کے، ان کے لیے بھی اور تمام چاہنے والوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں۔ بہت شکریہ۔ کوئی بات رہ گئی ہوگی تو انشاءاللہ آئندہ ہو جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔